آرمی چیف کی توسیع سے متعلق قانون سازی یا اپیل، حکومت فیصلہ نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اعظم کی مشاورت جاری ہے۔ ساتھیوں نے معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے سے پہلے اپیل کا مشورہ دے دیا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں آرمی چیف کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث نہیں آیا، پہلی ترجیح پارلیمنٹ ہے، کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر دوسرا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ کابینہ میں بھی ایسے موجود ہیں جن پر کرپشن کے چارجز ہیں اور جن کے بارے میں خود خان صاحب کو معلوم ہے، تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے مشیر، اچھے لوگ اگر ساتھ ہوں تو بہت ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان بہت اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کابینہ میں شامل کچھ لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں، عمران خان کو اس کا علم ہے۔ عامر لیاقت نے اپنی ہی حکومت پر بجلیاں گرا دی۔ پروگرام ہارٹ ٹاک میں بولے اچھے مشیر اور وزیر نہ ہوں تو وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان لوگوں کو درست پکڑ رہے ہیں، اگر وہ ضمانتوں پر رہا ہو جائیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑیں گے، آرمی چیف کی توسیع پر قانون سازی ہو جائے گی۔ لندن کے ہسپتال میں نواز شریف کا پی ٹی سکین رپورٹ کرسمس کے بعد ملے گی۔ ادھر نواز شریف کے دل کو خون پہنچانے والی شریان سکڑ جانے سے ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق دل میں خون کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کورونری انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ انٹرونشن کامیاب نہ ہوئی تو بائی پاس کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا رپورٹ کی تصدیق یا تردید سے انکار۔ ہم نے پاکستان میں پورا زور لگانا ہے، میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کی ہے 2019 میں کہ سٹیبلائز کریں اپنی اکانومی، اور انشاءاللہ جو 2020 ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کا عزم، سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ جیسی سہولیات دینے کا اعلان۔ پاکستان پوسٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کوشش کر رہے ہیں میرٹ پر تمام اداروں کو ٹھیک کریں۔ مراد سعید کی کوششوں سے پاکستان پوسٹ کھڑا ہو گیا۔ 2019 مشکل سال تھا، 2020 ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ 15 کلو گرام ہیروئن برآمدگی کیس میں گرفتار رانا ثناء اللہ کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا 10 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس چودھری مشتاق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ رانا ثناء کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا یقین تھا وہ سرخ روح ہوں گے۔ قوم کے جسم کی جان، ملت کا پاسباں اور میر کارواں، برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم ولادت۔ قائد اعظم کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مزار قائد کے میوزیم میں بانی پاکستان کے زیر استعمال اشیاء آج بھی محفوظ، سرکاری اور ذاتی استعمال کی گاڑیاں اصل حالت میں موجود۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ مختلف ملکوں میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ لندن میں بھی سڑکوں، گھروں اور عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ گرجا گھروں اور کمیونٹی سینٹرز میں دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شمالی کوریا کا کرسمس پر امریکہ کے لیے خاص تحفہ کیا ہوگا؟ امریکی صدر بھی تجسس کا شکار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے شمالی کوریا کرسمس پر عمدہ تحفہ دے گا۔ شاید کم جونگ ان میزائل تجربے کا تحفہ دینے کے بجائے ایک خوبصورت گلدان تحفے میں بھیجیں گے۔ ٹھنڈی راتوں کو یادگار بنائیں، گرما گرم سوپ پئیں اور مزے اڑائیں۔ جیکب آباد میں جگہ جگہ یخنی کے سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مرغی کے گوشت، ابلے ہوئے انڈے اور مرچ مسالے سے بھرپور چٹپٹے سوپ کو شہریوں نے سردی کا بہترین توڑ قرار دے دیا ہے۔ چینی شہر ووہان میں منفرد نوعیت کے پلوں کے میوزیم کا افتتاح۔ قدیم پلوں سے لے کر جدت میں دنیا کو پچھاڑتے پلوں تک کئی اقسام کے ماڈلز کی نمائش۔ میوزیم میں سیاحوں کے لیے ورچوئل ٹیکنالوجی کی مدد سے ہانگ کانگ کے زوہائی پل کی سیر کرنا بھی ممکن۔ امریکہ میں پوٹمک دریا پر واٹر سکینگ کا منفرد میلہ۔ سانتا کلاز کا روپ دھارے شخص کی پانی پر موج مستیاں۔ مختلف کرتب دیکھ کر دریا کنارے کھڑے بچوں کے علاوہ بڑوں کی بھی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔
اور باکمال اداکار ہدایتکار سنتوش کمار کی آج 94ویں سالگرہ ہے. ماضی کے خوبرو ہیرو نے فلم بیلی، شام ڈھلے، دو آنسو، دیور بھابھی، آواز، قاتل جیسی درجنوں یادگار فلموں میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پاکستانی فلم انڈسٹری کو کامیابی کی نئی جہتوں پر پہنچایا. سنتوش کمار 11 جون 1982 کو 56 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. جیکب آباد میں سردی کیا بڑھی، ہر طرف سوپ کے سٹال سج گئے ہیں. شہری سردی سے بچنے کے لیے دوستوں کے ساتھ گرما گرم سوپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید دیکھتے ہیں برکت کھوکھر کی اس رپورٹ میں. سرد راتیں ہوں اور گرما گرم سوپ ہو تو کیا ہی بات ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جیکب آباد میں بھی جگہ جگہ سوپ پینے والوں کا رش لگ گیا. ابلے ہوئے انڈے، یخنی اور مرچ مسالے سے بھرپور چٹپٹے سوپ کا خوب مزہ اٹھاتے شہری. اس حوالے سے جو سوگا سمجھی جاتی ہے سوپ ہمارے علاقے میں، پورے پاکستان میں جہاں سردی کے علاقے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہترین ایک ہمارے لیے ڈش ہے، غذا ہے. اس حوالے سے سرد موسم میں گرم سوپ جہاں جسم کو حرارت پہنچاتا ہے وہیں نزلہ زکام سے بھی بچاتا ہے. برکت کھوکر، 92 نیوز، جیکب آباد. کا جو اوورسیز ہمارا جو مزدور ہے جو یہاں سے باہر جاتا ہے، محنت کش ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور میرا ان سے زیادہ، باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں، تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کئی دفعہ سال میں 1 یا 2 دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں، ماں باپ کو ملتے ہیں. کئی دفعہ ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں 1 دفعہ آتے ہیں صرف عید کے اوپر، وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا، بچوں سے ملنے کا. تو جو بھی اتنی محنت کرتا ہے پہلے تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ، اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے. یہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی 6 8 مزدور ایک کمرے میں، نیند بھی پوری نہیں ان کی ہوتی، 2 نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں. تو ان کی اس ملک کو خاص میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے. ہماری ایمبیسیز جو تھیں باہر، وہ اس طرح ان بیچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہماری ایمبیسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی. تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسڈرز کو، فورن آفس کو، سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبیسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو محنت کش ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں. وہ مجبوری میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ حالات ہی نہیں پیدا کیے کہ وہ یہاں نوکریاں کر سکیں. اور پھر ان کے لیے جو وہ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، ان کے لیے ہم سہولتیں دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور بلکہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. ان کو اگر وہ لیگل چینلز کے تھرو، بینک کے ذریعے یا ہمارے جو لیگل چینل پاکستان پوسٹ، اس کے ذریعے جب پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کو انسینٹیو دیں، ان کو ایکسٹرا پیسے دیں، ان کے لیے کوئی، یعنی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نقصان ہو، ان کو فائدہ پہنچائیں. اس کے لیے بھی ہماری پوری اسکیم تیار ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے جو باہر مزدور پیسے بھیجیں گے بینکوں کے ذریعے یا لیگل چینلز کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے، تو ان کے لیے پھر ہم پرائزز دیں گے، کوئی پیسے دیں گے، ان کے لیے کوئی اسپیشل کارڈ لے کے آئیں گے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. اور ان کو پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے گھر والوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے 7,20,000 روپے کی، ہم ان کی فیملیز کو دیں گے تاکہ ان کو ایک ان کے لیے وہ جو محنت کر رہے ہیں تو ان کے کم از کم گھر والوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں.
تو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو پاکستان پوسٹ کا انیشیٹو ہے یہ ہمارے اس طبقے کی مدد کر رہا ہے جو اس سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، باہر جا کے مشکل حالات میں محنت کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ جب اپنے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان پوسٹ کہ یہ جو 500 پوسٹ آفیسز وہ ایک بن جائیں گے ان کے لیے اپنے علاقوں میں پیسہ پہنچانے کے لیے.